بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج یکم نومبر ہے، مہینے کا آغاز ہے، جمعۃ المبارک ہے، اور آج کے دن اتحادیوں میں ایسی پھوٹ پڑ گئی ہے جیسے چوروں ڈاکوؤں میں لوٹے ہوئے مال پر لڑائی ہوتی ہے۔ اب تو میں ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں میرے بندے لگاؤ، میرے بندے لگاؤ، نون لیگ کہتی ہے ہمارے بندے لگیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کس طرح سے اداروں کو تباہ کر رہے ہیں۔ سوچئے ذرا کہ سپریم کورٹ کا معاملہ ہے، سب سے اعلیٰ عدلیہ کا، عدالت عظمیٰ کا معاملہ ہے، اور وہاں پر ایسے لگ رہا ہے، کسی نے بڑا خوب کہا کہ بلدیہ عظمیٰ بن گئی ہے، جس طرح کسی شہر کے لیے وہاں کے اداروں میں لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، میرے بندے لگاؤ، میرے بندے لگاؤ۔ انہوں نے ملک کی اس طرح تباہ کیا ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے سندھ کے جج چاہیے، سندھ کے جج بھی وہ جو اردو سپیکنگ نہ ہو، سندھ کے اندرون سندھ سے چاہیے۔ اندازہ لگائیے آپ، یہ حال ہو رہا ہے جس طرح آپ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کی لڑائیاں دیکھتے تھے، اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں کہ میرے جج لگیں گے۔ جوڈیشل کمیشن میں اجلاس کیا ہونا ہے، یہاں تو ابھی اجلاس ہونے سے پہلے لڑائیاں پھوٹ پڑی ہیں۔ ایک اور بری خبر ہے حکومت کے لیے، اور سینئر صحافی بشارت راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امین الدین صاحب، امین الدین، جسٹس امین الدین، جو کہ حکومت سمجھتی ہے اور علی الاعلان بھی وہ کہتے ہیں جی وہ سب سے بیسٹ وہ ہیں، ان کو اپنا جج سمجھتی ہے حکومت، کیونکہ انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا تھا مخصوص نشستوں میں اور یہ کہہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرے۔ جو مخصوص نشستوں کا فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں دیا گیا، پاکستان کی تاریخ اور دنیا کی تاریخ میں انوکھا واقعہ ہے کہ کوئی جج کہہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کیا جائے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس پر عمل کریں آپ بطور الیکشن کمیشن۔ یہ حال ہو گیا کیوس۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی امین الدین صاحب کو بنانا ہے۔ یہ بھی پلان تھا کہ جسٹس یحییٰ افریدی انکار کر دیں گے کہ میں نہیں چیف جسٹس بنتا کیونکہ یہ تو غلط ہو رہا ہے، منصور علی شاہ کو بننا چاہیے، منیب اختر کو بننا چاہیے اس کے بعد، اور پھر جب میری باری آئے گی تب دیکھیں گے۔ تو انہوں نے انکار نہیں کیا، ورنہ حکومت کا پلان یہ تھا کہ امین الدین کو بنانا ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے، بشارت راجہ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے خبر دی ہے کہ امین الدین صاحب بھی جوڈیشری کے ساتھ، ججز کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، اور ابھی تو یہ آئینی بینچ بنانے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کے بھی 2 لوگ ہوں گے، 2 حکومتی لوگ ہوں گے۔ وہاں بلاول صاحب نے پھڈا ڈال دیا ہے کہ نہیں میرے لوگ لگاؤ، عرفان صدیقی بھی آپ کا ہے، اٹارنی جنرل بھی آپ کا ہے، وزیر قانون بھی آپ کا ہے، وہاں جتنے لوگ ہیں آپ کے لگے ہوئے ہیں۔ ویسے 5 جوڈیشری کے لوگ ہیں، 2 لوگ تحریک انصاف کے، ایک شبلی فراز صاحب ہیں اور دوسرے عمر ایوب ہیں، تو یہ لوگ ہیں۔ اسی طرح ایک سینٹ سے عرفان صدیقی، اس طرح نون لیگ کے ایک صاحب، اور باقی نون لیگ کے لوگ ہیں۔ بلاول کہتے ہیں کہ عرفان صدیقی کی جگہ فاروق ایچ نائک کو لگاؤ۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ لوگ جج لگائیں گے۔ چلے اگر آپ تحریک انصاف کا بھی لے لیں، یہ انہوں نے جو ترمیم کیا اس کے بعد، اب وہ سیاسی لوگ تو سیاسی طور پر سوچیں گے کہ ہمیں کون سا جج سوٹ کرتا ہے۔ سوچئے ذرا، وہ یہ دیکھیں گے جب نون لیگ کے لوگ آئیں گے، اب بلاول تو لڑ رہے ہیں کہ ہمارے بندے کو بیچ میں لاؤ، وہ کہیں گے جیالہ جج کون سا ہے، ہمیں کون سا سوٹ کرتا ہے، اچھا ہمارے خلاف اس جج نے فیصلے دیے ہوئے ہیں، اس کو تو ہم نے نہیں آگے آنے دینا، اس کو ہم نے سپریم کورٹ میں آنے دینا ہے، یا یہ ہمارا جیالہ ہے، نون لیگ کہے گی یہ ہمارے ساتھ ہے، یہ بالکل پٹواری کی طرح کام کرے گا، اس کو جج لگاؤ، اس کو یہ کرو۔ یہ تو حال ہے ان کا۔ آپ سوچیں، اس پر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ اور اب یہ بڑی عجیب بات ہے جو اس وقت جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ ہے کہ نومبر کا مہینہ آتے ہی یہ لڑائیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، پھڈے بھی ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف پروازیں بھی شروع ہو گئی ہیں، چھوڑ کر جا رہے ہیں جی ملک۔ شہباز شریف صاحب گئے اچانک سعودی عرب اور قطر، اس میں کہانی یہ نظر آ رہی ہے کہ معاملات نہیں سمجھ رہے، ڈالر کی مزید ضرورت ہے، اور وہاں پر چہرے لٹکے ہوئے تھے، نہ سعودی عرب سے وہ کچھ مل سکا، نہ قطر سے مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے، تو اب انہوں نے بھی بھکاری سمجھ کے کہا ہے یہ روز مانگنے آ جاتا ہے، بس چھوڑو پرے۔ کوئی بات نہیں بنی وہاں پر بھی اس طرح سے، وعدے وعید ہیں وہ کئی سالوں سے چل رہے ہیں، ہاں جی اور انویسٹمنٹ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ یہ اب پوری دنیا میں مذاق بن گیا ہے کہ جس طرح شہباز شریف جا کر وہاں پر قطر کے انویسٹر سے کہہ رہے ہیں آئیں پاکستان میں انویسٹ کریں۔ وہ پاگل ہیں، آپ کا سارا خاندان باہر انویسٹ کرے، اور جب آپ جا کر کسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں اس طرح، کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ جا کر کہتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں یار ان کے پتہ نہیں ملک میں کیا حالات ہیں کہ آ کر کہہ رہے ہیں انویسٹ کرو انویسٹ کرو۔ انویسٹر کو تو ویسے ہی پتہ لگ جاتا ہے، عالمی سطح پر وہاں پر ڈیبیٹ چل رہی تھی انویسٹر میں، کیا انویسٹ کیا جا سکتا ہے، کہاں انویسٹ کیا جا سکتا ہے، وہ تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، خود وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا فلاں ملک ادھر چلتے ہیں ادھر چلتے ہیں، جا کر جب بلاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ کوئی گڑبڑ ہے۔ یہ حال ہو گیا یہاں تو۔ اب نواز شریف صاحب باہر،
لندن اور پھر امریکہ. مریم نواز صاحبہ کا بھی تھا کہ نومبر میں جا رہی ہیں, وہ بھی نومبر کے شروع میں کہا گیا انہوں نے جانا ہے. زرداری صاحب دبئی چلے گئے اچانک اور وہاں جا کر وہ زخمی ہو گئے, اور وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اب کتنے ہفتوں تک وہیں رہیں گے, وہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ اس وقت کیوں گئے دبئی, پھر جا کر زخمی ہو گئے, اس پر بھی بڑی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ یہ کیا ہو گیا. پھر چین کے معاملات خراب ہو رہے ہیں, حمزہ شہباز بھی باہر, یہ سارے باہر جاتے چلے جا رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ کیونکہ اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی میں سب سے بڑی رکاوٹ عمران خان خود ہیں. یعنی ایک تو وہ حامد میر صاحب کے بقول کہ وہ جب چاہیں رہا ہو سکتے ہیں, صرف وہ ڈکٹیشن لے لیں تو اسی وقت ڈیل کر لیں, اسی وقت اسی لمحے رہا ہو سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے, وہ ہے مقبولیت. عمران خان کی مقبولیت اتنی ہے کہ دیہات کی خواتین ہوں, شہر کے نوجوان ہوں, بوڑھے ہوں, بچے جوان, سب امٹ آئیں گے تو یہ حکومت کیسے سسٹین کر سکے گی؟ تو عمران خان اتنا مقبول ہو چکا ہے جیل میں جا کر, جتنا وہ پہلے تو اس سے کئی گنا زیادہ. وہ تو جب وزیر اعظم سے نکالا گیا تو تاریخ بدل دی تھی, اتنے لوگ نکل آئے تھے. اب تو حال ہی دوسرا ہو گیا ہے. تو اب کیا کریں, کیسے اس کو کریں رہا؟ اب جوڈیشری بھی کنٹرول نہیں ہو رہی, اپنے جج لگانے ہیں, اس پر لڑائی ہو چکی ہے, کس طرح سے کرنا ہے. یا افریدی صاحب جو ہیں وہ امیدوں پر پورا نہیں اترے, وہ گڑبڑ ہو گئی ہے. یہ حالات ان کے بنتے چلے جا رہے ہیں. اوپر سے اب یہ دیکھیے کہ کس قدر میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ جس طرح انہوں نے پی آئی کو تباہ کیا اپنے لوگ بھرتی کر کے. آج آپ دیکھیے مذاق بن گیا پوری دنیا میں, کیا میسج گیا کہ جی 85 ارب روپے اس کی یعنی بیس ویلیو لگائی گئی تھی کہ یہاں سے بولی سٹارٹ ہوگی, اور 291 ارب روپے کے اثاثے ہیں جی, کہ 291 تک ہو سکتا ہے چلی جائے, اور اس طرح سوچا جا رہا تھا. ایک بندہ آیا, 6 بڈرز فائنل ہوئے تھے, 5 چلے گئے, انہوں نے کہا جی کرنی نہیں ہم نے بڈ, چھوڑو. ایک آئے جی وہ بلو برڈ والے, انہوں نے کہا جی 10 ارب لینا ہے. مذاق بن گیا پوری دنیا میں. اسی طرح انہوں نے اپنے بندے بھرتی کر کے اسٹیم مل کا بیڑا غرق کیا, وابڈا کا بیڑا غرق کیا, ریلوے کا بیڑا غرق کیا, تمام سرکاری اداروں کا اسی طرح بیڑا غرق کیا. اتنے بندے بھرتی کر لیے. پوری دنیا میں کسی ایئر لائن میں اس طرح سے نہیں ہے. پی آئی اے وہ تھی جس نے قطر ایئر لائن بنائی, جہاں جا کے اب وہ شہباز شریف صاحب پیسے مانگ رہے ہیں, اور پتہ نہیں کون کون سی ایئر لائنز بنانے میں ان کا کردار تھا. دنیا کی بیسٹ ایئر لائن ہوتی تھی, بس بندے بھرتے کر ہی جاؤ. فی جہاز دنیا میں اتنا نہیں ہے کہ جی اس ایک جہاز پر اتنا عملہ ہو, اتنے لوگ اگر تقسیم کرے تو کیسے چلنی تھی. اب کوئی خریدار بھی نہیں مل رہا, وہ کہانی ختم ہو گئی. یہی یہ کرنا چاہ رہے ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ. یہ حال ہو گیا ہے. یہ سپریم کورٹ کو بھی انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ پی آئی اے ہے جی, یہ ریلوے ہے, اپنے بندے. قاضی فائز عیسیٰ جیسے چاہیے جی, قاضی فائز عیسیٰ ہونا چاہیے, بس اندازہ لگائیے کہاں سے ڈھونڈیں. یہ سمجھ رہے ہیں امین الدین وہ بنیں گے. امین الدین کو بھی نظر آ گیا کہ جی ججز میجورٹی ہے, یہ تو مجھے اس کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. تو اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی ادھر چلے گئے ہیں. یہ حال ہو گیا. آخر میں انتظار پنجوتا صاحب جو عمران خان کے فوکل پرسن ہیں, ان کے حوالے سے خبر آئی ہے, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اور اس پر اب اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی ہے. ویسے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے خلاف بہت زبردست ایکشن ہونا چاہیے کہ یہ مذاق بنایا انہوں نے, کسی کو بھی اٹھا لو, غائب کر دو. امید ہے 24 گھنٹے میں انتظار پنجوتا ریکور ہو جائیں گے. اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا, امید ہے جی 24 گھنٹے میں. یعنی اس کا مطلب ہے ان کو سب پتہ ہوتا ہے کون اٹھا کر لے گا, کہاں لے گیا. پہلے کہتے رہے پولیس کے پاس وہاں سے تھا جی, آگے فلاں جگہ وہ گئے, وہ فلاں جگہ گئے, وہ فلاں, اب فلاں پولیس سے پوچھو ادھر تک گاڑی تھی, اب ادھر چلی گئی, اب ادھر چلی گئی. اور ججز بھی بس یہی کہہ رہے ہیں, وہ جسٹس عامر فاروق بھی, آپ بتا دیں جی اب کیا ہوگا, کب تک آ جائیں گے, بتا دینا. عمران خان کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا کی 24 گھنٹے میں بازیابی کی حکومت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو یقین دہانی کرائی. اٹارنی جنرل صاحب 24 گھنٹے کب سے شروع ہوں گے؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کا استفسار. آج 10 بجے سے 24 گھنٹے شروع ہوں گے. امید ہے کل 10 بجے تک انتظار پنجوتا ریکور ہو جائیں گے اٹارنی جنرل. یعنی کتنے شرم کی بات ہے کہ بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں جی وہ ہو جائیں گے, جی ریکور ہو جائیں گے. تو پھر بندہ تو آپ کے پاس تھا, اس کا مطلب ہے کیوں ابھی تک آپ نے رکھا ہے, کیا کیا, کیسے آپ کہہ رہے ہیں جی ہو جائے گا ریکور, کیا ہو جائے گا؟ انفارمیشن تھی آپ کے پاس کوئی, تو کیوں نہیں ہو سکا؟ اور عامر فاروق صاحب بھی لٹکاتے رہے. یہ ایک وکیل کا حال ہے, سینئر وکیل کا. وکلا سے بھی سوال ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ایک وکیل کو نہیں بچا سکتے. یہاں جس کو مرضی جب مرضی اٹھا لو, غائب کر دو. عجیب یہ نظام بنا ہوا ہے. چلیں امید کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر یہ چیزیں آ جائیں. لیکن یہ نومبر کا مہینہ بڑا لگ رہا ہے کہ بڑا دھماکہ خیز ہونے والا ہے, کیونکہ اس میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لڑائی شدید ہونے لگی ہے. ابھی تو مولانا کو منانا تو اور تھا, کیونکہ طاقتور حلقے بھی ناراض ہیں کہ ہمارا کیا اس میں حاصل وصول ہے. 26ویں آئینی ترمیم میں بندے ہم نے پورے کر کے دیے, 27ویں ترمیم لاؤ. 27ویں ترمیم کیا آئے گی؟ ابھی تو بلاول اور یہاں شہباز صاحب کی لڑائی نہیں ختم ہو رہی, کون کس کا لگے گا بندہ. اس کے بعد ابھی جے آئی یو کو بھی منانا ہوگا, تو پھر کیا بنے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 13 رکنی کمیٹی ہے
جو جوڈیشل کمیشن کی، اور اس میں جناب اب یہ ہو رہا ہے کہ جی کوٹا کوئی سسٹم بنا دیں یا میرا بندہ آ جائے، وہاں پر یہ حال کر دیا انہوں نے کہ اس کے بعد جج بھی اس طرح کے لگیں گے. پہلے 13 رکنی کمیٹی میں اپنے بندے ہم نے گھسانے ہیں، اس کے بعد جج بھی اپنے لگانے ہیں. یہ حال کر رہے ہیں اس ملک کا، اور ہمارا تو کام ہے آپ تک حقیقت لے کر آنا، حقائق لے کر آنا، مگر یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے جس طرح باقی ادارے تباہ کیے ہیں، اب یہ سپریم کورٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.